نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر۔ حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری سنتوں میں سے کوئی ایک سنت زندہ کی جو میرے بعد چھوڑ دی گئی تھی تو بے شک اس کے لیے ان لوگوں کی طرح بھی اجر ہوگا جنہوں نے اس پر عمل کیا، اور ان کے اجروں میں سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ اور جس نے گمراہی کی ایسی بدعت جاری کی جس پر اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی نہیں تو ان لوگوں کی طرح بھی گناہ ہوگا جنہوں نے اس پر عمل کیا، یہ ان کے گناہوں سے کچھ کم نہ کرے گا۔ ترمذی شریف کے اندر حدیث موجود ہے، اور حضرت عمر بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک دین حجاز کی طرف سمٹ آئے گا جس طرح سانپ اپنے بل کی طرف سمٹ آتا ہے، اور البتہ دین حجاز میں ضرور جگہ پکڑے گا جس طرح بکری پہاڑ کی چوٹی پر جگہ پکڑتی ہے۔ بے شک یہ دین غریب شروع ہوا اور ان قریب یہ غربت کی طرف لوٹے گا جیسا کہ شروع ہوا۔ پس خوشخبری ہے غریبوں کے لیے، اور یہ کہ وہ لوگ ہیں جو میری سنت کو درست کریں گے جس کو میرے بعد لوگ بگاڑیں گے۔ ترمذی شریف کے اندر حدیث موجود ہے۔